الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ بخاری و مسلم دونوں شیخین نے اس حدیث کو روایت کی ہے۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نریٹ کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ آیت المنافقی ثلاث، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو منافق کی نشانی ہیں۔ کیا نشانیاں ہیں تین؟ نمبر 1 اذا حدث کذب، جب یہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ پہلی نمبر 1 تھنگ لائنگ، جھوٹ بولنا کو منافق کی نشانی بتایا۔ دوسری چیز جو منافق کی نشانی بتائی اذا وعد اخلف، یہ وعدہ خلافی کرے گا۔ ایفائے عہد جو ہوگا اس کے اندر بالکل بھی نہیں ہوگا، کسی سے بھی کوئی بھی کمٹمنٹ کر لیا اور پھر اس سے بیک آف ہو گیا، یا وعدہ توڑنا اس کے لیے آسان ہوگا، تو وعدہ کر کے توڑنے والا آدمی ہوگا یہ منافق جو ہوگا۔ اور وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے گی تو یہ اس میں خیانت کرے گا۔ کوئی بھی امانت ہو، فزیکل ہو یا مورل ہو، انٹرنسک ہو یا ان انٹرنسک ہو، کسی بھی فارم میں کوئی امانت ہوگی تو یہ اس میں خیانت کرے گا۔ یہ منافق کی تین نشانیاں بتائیں۔ پہلی چیز ان تینوں میں جو فرمائی وہ ظاہر ہے، آف کورس جھوٹ بولنا۔ اذا حدث کذب، جب یہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، یہ منافق کی پہلی نشانی۔ تو اس جھوٹ کے تو اتنی شدید پہلے بھی اس پہ بات ہو چکی ہے الحمدللہ، کہ جھوٹ تو مومن مسلمان کبھی بول ہی نہیں سکتا۔ اور اس کے بارے میں ایک دوسری روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت خزیم بن فاتق رضی اللہ عنہ کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الصبح فلما انصرف قام قائما فقال عدلت الشہادۃ الزور بالاشراک باللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ کھڑے ہو کر 3 مرتبہ ثلاث مرات، 3 مرتبہ یہ فرمایا کہ عدلت شہادت الزور بالاشراک باللہ، یہ جو شہادت زور ہے، جھوٹی گواہی ہے کسی کے آگے دینا، اسے اشراک باللہ یعنی کہ اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانے کے ساتھ عدلت یعنی برابر کر دیا گیا ہے، یعنی شرک کو جھوٹ کے ساتھ برابر کر دیا گیا۔ جھوٹ جو ہے اسے شرک کے ساتھ برابر کر دیا، یعنی اس کو اتنا برائی گہرے طریقے سے برا قرار دے دیا گیا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ 3 مرتبہ فرمانے کے بعد قرآن پاک کی سورہ الحج کی جو آیت ہے وہ تلاوت فرمائی، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ، کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، یہ بت پرستی سے بچو، سب پہلی چیز۔ اور پھر وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یہی جو جھوٹی کسی کے آگے بات کہنا، جھوٹی گواہی دینا، اس سے بچو۔ ان 2 چیزوں سے اس آیت میں منع فرمایا، اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمائی کہ دونوں چیزوں کو عدلت، انہیں برابر کر دیا گیا، انہیں ایک ہی کیٹیگری میں ڈال دیا گیا ہے، حنفاء للمشرکین غیر مشرکین بہ۔ اور ظاہر ہے ایک ہی اللہ کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹڈ کرو اور شرک نہ کرو آف کورس۔ تو بات یہی ہو رہی ہے کہ جھوٹ کو اتنا زیادہ ایمفسس کے ساتھ اس حدیث میں بھی اور اس آیت میں بھی بتایا گیا جیسے کہ کوئی یہ شرک کے ساتھ اسے عدلت برابر کر دیا گیا، اتنی بڑا جیسے گناہ ہے آف کورس۔ اور ظاہر ہے کسی بھی معاملے میں جھوٹی گواہی دی جائے یا کسی کے آگے جھوٹا کسی کو بنایا جائے، یہ بہت ہی بری اور بہت ہی بدترین خصلت ہے، اور اسی لیے ان دونوں چیزوں سے شرک کے ساتھ کیٹیگرائز کر کے بچنے کے لیے کہا گیا۔ اور بلکہ یہی ایک جامع ترمذی کی جو روایت ہے دوسری، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا میں تمہیں نہیں بتاؤں ان لوگوں کا جو سب سے بڑا گناہ کون کون سے ہیں؟ تو اس میں اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور معاملات میں جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹ بولنا۔ یہی دوسری اس ترمذی شریف کی روایت میں بھی
آتا ہے کہ شرک، ماں باپ کی نافرمانی اور آگے پھر جھوٹ، ان چیزوں کو ایک ساتھ بالکل کیٹیگرائز کیا گیا. اور وہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ٹیک لگا کے آرام فرما رہے تھے اور ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے اور بار بار یہ چیز فرما رہے تھے کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے ایون محسوس کیا اتنی ایک بڑی بات ہے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی امپورٹنس کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں. اور جھوٹ بولنا ظاہر ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے بارے میں ایک ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف علی یمین صبر وهو فیہا فاجر یقتطع بها مال امرئ مسلم لقی اللہ یوم القیامۃ وهو علیہ غضبان، کہ یہ جو جھوٹ بول کر کسی کا مال ہڑپ کر لینا یا جھوٹ بول کر کسی کو دھوکہ فریب دے دینا، اس کے اندر خیانت اس کے مال میں کرنا یا کسی بھی اس فارم میں جھوٹ بولنا، جو اس کا بات کا کرکس ہے وہ اتنا بڑا جرم ہے. ظاہر ہے کہ لقی اللہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے سے لقی اللہ یوم القیامت وهو علیہ غضبان، غصے میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ غضب میں اس بندے سے ملیں گے جو جھوٹ بولنے والا ہوگا. اور عام طور پہ ظاہر ہے ہمارے لیے تو کوئی آج کل کے زمانے میں تو بگ ڈیل ہے ہی نہیں، بات بات پہ ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں. اس لائنگ کو جو ہے کوئی ذرا بڑا بگ ڈیل سمجھا ہی نہیں جاتا، حالانکہ حدیث سے اور قرآن پاک کی اس آیت کے اگر ہم تناظر میں اور روشنی میں یعنی یہ دیکھیں تو یہ اتنا بڑا جرم ہے. اور بعض اوقات ہم کہتے ہیں بھائی یہ تو بہت ہی بڑا جرم ہے، یہ تو جی چھوٹا جرم ہے ایٹسیٹرا، میں نے تو بھائی ایسی مذاق میں جھوٹ بولا ہے یا کوئی چھوٹی سی بات پہ جھوٹ بولا ہے. حالانکہ ایک دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتطع حق امرئ مسلم بیمین فقد اوحب اللہ لہ النار حرم علیہ الجنہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی اگین اس کے لیے آگ کو تیار کریں گے اور جنت کو اس کے لیے حرام کر دیں گے. پھر ایک صحابی نے پوچھا کہ ان کا نا شیئن یسیرن، کہ اگر وہ کوئی ایسی چھوٹی موٹی کوئی بات ہے، کوئی بہت بڑی بگ ڈیل نہیں ہے تو یا رسول اللہ. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنْ كَانَ قَزِيًّا مِّنْ عَرَاقٍ، کہ یہ ایک وہ زمانے میں آج کل بھی ایک پیلو کا درخت ہوا کرتا ہے، بہت ہی پتلا باریک اس کی برانچز ہوتی ہیں اور اس کی ٹرنک بھی بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوتی، ایک بالکل معمولی سی پیلو کے درخت کی جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اٹس سورٹ آف جسٹ ویلیو لیس. اس درخت کی ٹہنی ہی ہو، اگر اس کے بارے میں بھی کسی نے جھوٹ بول کے کسی کا مال ہتھیا لیا تو اس کا بھی جرم وہی ہے جو بڑا جھوٹ بولنے کا ہے. اور یہیں تک نہیں بلکہ ایک دوسری عاشس بن قیس رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقتطع احد مالا بیمین الا لقی اللہ وهو اجزم، کہ ایسے بندہ جو جھوٹ بول کر لوگوں کا مال ہتھیا لیتا ہے کسی کا، خاص طور سے یہ بار بار جھوٹ بول کر کسی دوسرے کو مال ہتھیانا یعنی کہ اپنا فائدہ حاصل کر لینا، دنیاوی جو مٹیریلسٹک ذرا سا بھی انٹرنسک ویلیو حاصل کر لینا اس کی جھوٹ بول کر، اور اس کے ہم عام طور پہ کوئی بگ ڈیل سمجھتا ہی نہیں ہے. بات بات پہ بازاروں میں، بزنسز میں، ٹرانزیکشنز میں ایسے ہی گھما پھرا کے it's just a common norm. lying is just a common norm. it's no big deal. بٹ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو اس حال میں پیش ہوگا اللہ کے سامنے کہ وہ کوڑی ہوگا، یعنی اسے وہ کوڑ کا مرض ہوگا، بیماری ہوگی. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور اس طرح کے ظاہر معاملات سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں جھوٹ بولنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ اگر یہ خصلت جس شخص میں ہوگی اس کے بارے میں اتنی سخت وعیدیں ہمیں حدیث میں ملتی ہیں، یہاں تک کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا ثلاث لا یکلمہ اللہ یوم القیامہ، 3 لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن بات بھی نہیں کریں گے، ولا ینظر الیہم، اور نہ ہی ان کی طرف دیکھیں گے، ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، اور نہ ہی ان کا تزکیہ ہوگا، نہ ہی انہیں پاک کریں گے، بلکہ ان کے لیے تو لہم عذاب علیم، بہت ہی دردناک عذاب، بہت ہی سیویئر پنشمنٹ آگے ویٹ کر رہی ہوگی. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ظاہر ہے صحابہ کا تو ایمان کا لیول یہ تھا، اور فوراً گھبرا گئے اور خوابوا وخسروا منہم یا رسول اللہ، فوراً گھبراتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ تو بہت ہی خسارے میں، بہت ہی نقصان میں لوگ ہوں گے، ایسے یہ کون ہوں گے کون آخر. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسبل والمنان والمنفق السلعۃ بالحلف الکاذب،
پہلا کہ جو اپنے ٹخنوں سے اوپر اپنے دامنوں کو یعنی شلوار ہو لنگی ہو جو بھی پینٹس ہوں اسے ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر پہننے والا شخص، دوسرا منان یعنی کہ احسان جتلانے والا شخص، اور تیسرا وہی جھوٹ بول کر سودے کو بیچنے والا، یعنی گاہک کو ایسی جھوٹ بول دیا اپنے مال میں. مثال کے طور پہ بقرہ عید ہے، بکرا خریدنے گیا، عام طور پہ نو میں اسے وہ پانی اسے سوڈا ووڈا پلا کے اس کا پیٹ پھلا دیا گیا، اور جب خریدار گیا سامنے تو بول دیا نہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا، بات کو اسی بگ ڈیل سمجھا ہی نہیں. اور یا بازار میں کہیں پہ بھی عام طور پہ کوئی کپڑے کی دکان میں گیا کپڑا خریدنے، جی یہ کتنے گز ہے، کسی نے دکاندار کہتا ہے جی 500 روپے گز ہے. ظاہر ہے خریدار جو کسٹمر ہے وہ اس سے بارگین کرتا ہے، تو دکاندار جھوٹ بولنے پہ قسمیں کھانے پہ آ جائے گا، نہیں جی میری تو اپنی خرید اتنے کی ہے میں آپ کو اتنے میں دے رہا ہوں ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، یا واٹس ایور. جھوٹ بولنے کی بین بات ہو رہی ہے کہ اسے اتنا بڑا گناہ کہا گیا، جس کے بارے میں اسی لیے شروع میں حدیث بیان ہوئی بخاری اور مسلم کی، آیت المنافقی ثلاثن، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو جس کے اندر ہیں وہ منافق ہے. اور یہ جھوٹ صرف کاروبار میں بزنسز میں عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں صرف وہی جھوٹ ہے، باقی عام طور پہ تو کوئی جھوٹ کی ویلیو ہی نہیں سمجھی جاتی. جبکہ دس لائنگ از سچ اے بگ ڈیل کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر پہ تشریف فرماتے اور مجھے دعوت نہیں امی، مجھے ایک دن میری والدہ نے بلایا اور کہا ہاں تعال اوتی کا، کہ میرے پاس آؤ میں تمہیں ایک چیز دوں گی. یہ مجھ سے اتنا کہا میری والدہ نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی میری والدہ سے کہا رتی ان تعطی، کیا ڈو یو ریئلی انٹینڈ ٹو گیو ہم سم تھنگ، واٹ ڈو یو، تم نے اسے کیوں بلایا اپنے پاس، تم نے اس کو کیا دینا ہے. کیونکہ آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تو واقعی اما انکا لو لم توتی شیئن کتبت علیکا کذبۃ، اگر تم نے اسے کچھ بھی نہیں دینا اور ایسے ہی سے یہ جھوٹ بول کے بول دیا کہ بس ادھر میرے پاس آ جائے، جیسے عام طور پہ ہوتا ہے بچوں کو ہم کچھ بھی بول دیتے ہیں بیٹا میرے پاس آنا میں ٹافی دوں گی، ایگزیکٹلی اسی طرح انہوں نے فرمایا میرے پاس آنا میں تمہیں کھجور دوں گی، یا یہ کہا کہ میں تمہیں ایک چیز دوں گی، گفٹ دوں گی، ٹافی دوں گی، کینڈی دوں گی، بسکٹ دوں گی، کوکی دوں گی، کچھ بھی دوں گی. لیکن ماں نے تو بلا لیا بچے کو یہ جھوٹ بول کر، باقی ایکچوئل انٹینشن نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری انٹینشن نہیں تھی اور تم نے اسے جھوٹ بول کے بلایا تو تمہارا نام جھوٹوں میں لکھا جائے گا. یہ کرنا بھی جھوٹ ہے، جبکہ عام طور پہ اس سے کون جھوٹ سمجھتا ہے آج کل کے زمانے میں، تو دس از جسٹ این ایوری ڈے لائف اسٹائل. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہ بات بھی اتنی بگ ڈیل تھی کہ اس سے بھی منع فرمایا حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی والدہ کو کہ یہ بھی نہ کرنا، یہ بھی جھوٹ میں آ جاتا ہے بندے کا. یا یہ کہ عام طور پہ انسان بیٹھا ہوا ہے کسی محفل میں دوستوں یاروں میں گپیں شپیں لگا رہا ہے، ایک دوسرے کی ٹیکنگ چل رہی ہے، اچھا جی باتوں میں کچھ بھی بولتے جائیں گے یہاں تک کہ سچ ہو جھوٹ ہو اسے کوئی بات ہی نہیں سمجھا جائے گا. ایک دوسرے کو ہنسانا مقصد ہوگا، لافٹر، ہنسی میلہ شغل، بس ٹائم پاس، یہ زیادہ گیٹ ٹوگیدرز اور ان کا مقصد ہوتا ہے آف کورس. تو اس میں سچ جھوٹ کی تو کوئی ویلیو سمجھی نہیں جاتی. جبکہ ایک حدیث ہے جس میں بحث بن حکیم رضی اللہ عنہ اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے روایت کر رہے ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِمَنْ يُحَدِّثُ فَيُكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے، ہلاکت ہے جو جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسانے کی کوشش میں لگ جائے، یعنی لوگوں کو ہنسانے کے لیے فَيُكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، کہ لوگ اس کی باتوں پر ہنسیں اس لیے یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے کچھ بھی ہے، بس لوگ اس کی باتوں پہ ہنس رہے ہیں، ہی از انجوائنگ سو مچ کہ ہی ڈزنٹ ریئلی کیئر کہ میں سچ بھی بول رہا ہوں کہ نہیں. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایسے شخص جو جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسانے پہ لگا ہوا ہے اس کے لیے تو ہلاکت ہے ایسے بندے کے لیے. تو اس کی بھی ظاہر کیئر بہت ہی ضروری ہے. اور عام طور پہ ان چیزوں کو تو ہم جھوٹ سمجھتے ہی نہیں ہیں، یہ تو لائن کی کیٹیگری میں ہی نہیں آتی کہ یہ تو ہم صرف مذاق کر رہے ہیں. لیکن نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتنا سیریس لیا کہ ایسی چیزوں کو باقاعدہ آئیڈینٹیفائی کر کے بتایا کہ یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے. بچے کو جھوٹ سے بلانا بھی جھوٹ ہے، یا مذاق سے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جھوٹ کی کیٹیگری میں آتا ہے. اور بلکہ یہی نہیں، ایک دوسری روایت میں آتا ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے تو بس اتنا ہی کافی ہے وہ جو بات سنے آگے بیان کر دے. ایک بندے سے کچھ سنا آج ٹیلی ویژن میں، کوئی بھی میں نے ٹاک شو پہ کے اوپر ایک بات سنی تھی، آج آگے دوسرے کو بیان کرنا شروع کر دی. نہ کوئی اس کا پروف ہے، نہ کوئی اس کی اوتھینٹسٹی ہے، نہ کوئی اس کی
کوئی ریلائبلٹی ہے، یا کسی ایک بندے سے سنی بات بس آگے دوسرے کو بتانا شروع کر دی، اسے پروپگیٹ کرنا شروع کر دیا. یہ ایسی جھوٹے بندے کی نشانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وداؤٹ اوتھینٹسٹی، وداؤٹ اسے کنفرمیشن کے آگے بیان کر دینا، یہ اس جھوٹا ہونے کے لیے انسان کے کافی ہے کہ وہ جو بات سنے ایسی سنی سنائی آگے سنا دے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک تو ہمیں یہ آف کورس جھوٹ بولنے سے اپنے حفظ و امان میں لے اور بچت لے، لیکن دوسری چیز جو حدیث پاک میں جسے منافق کی نشانی بتائی گئی، ایک تو ظاہر ہے جھوٹ تھا، دوسری خیانت، امانت میں خیانت کرنا. اذا اؤتمن خان، کہ یہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جاتی ہے تو اس میں یہ خیانت کرتا ہے. اب عام طور پہ اس سے نارمل تو سینیریو میں ظاہر ہے یہی مائنڈ میں آتا ہے یار امانت کوئی فزیکل چیز رکھائی ہے، نہیں میں نے تو کوئی اس میں خیانت نہیں کی، کسی نے میرے پاس اپنا کوئی گفٹ، کوئی بھی مٹیریلسٹک کوئی ویلیو کی کوئی چیز، کوئی جیولری کوئی رکھائی، میں نے اپنے لاکر میں رکھ دی اور میں نے اس کو ایز اٹ از واپس کر دی. میں تو امانت امین ہوں، میں تو میں نے تو کبھی امانت میں خیانت نہیں کی. جبکہ حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جسے ہم سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ اس میں بھی امانت کا کیٹیگرائز ہوا کرتا ہے. یہ چیزیں بھی خیانت میں آ جاتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی الحیثم بن حتیان سے کہا کہ ان المستشار مؤتمن، کہ جب سے تم سے کوئی مشورہ مانگے تو تم اس کے امانت دار ہو، اس کے امین ہو. تو ایک ہوا یہ تھا کہ ابی حیثم بن تیہان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہے کوئی کسی معاملے میں کوئی مشورہ مانگا، کوئی اوپینین ان سے چاہا، اور اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے اوپینین دیا، مشورہ دیا، تو اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ ایسے کوئی کسی سے جب خاص طور سے صحابہ کی ظاہر ہے تربیت مقصد تھا کہ کوئی کسی کو کوئی مشورہ مانگ رہا ہے، وہ اسے مشورہ دے رہا ہے، تو اب اس مشورے میں وہ اس کا امین ہے. یہ نہیں کہ وہ اسی کی باتوں کو آگے جا کے پیٹھ پیچھے، وہ جیسے منافق کی نشانی ہوتی ہے ہاؤلائی بھی وجن الذی یاتی بہاؤلائی بھی وجن و ہاؤلائی بھی وجن، ایک لوگوں کے سامنے کوئی باتیں کرتا ہے، دوسرے کے سامنے کچھ باتیں کرتا ہے. یہ تو ہپوکریٹ کی اور ذل وجہین، دو چہروں والے کی نشانی ہوتی ہے. جبکہ امین کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے مشورہ بھی مانگا ہے تو اس کے مشورے میں بھی خیانت نہ کیا جائے، اسے اپنے پاس ایک حفاظت کے ساتھ ایک سیکریٹ سمجھ کے رکھا جائے اور اس کا حق ادا کیا جائے صحیح معنوں میں. اور یا صرف بتانا ہی، مشورہ مانگنا یہاں تک نہیں ہوتا، بلکہ امین یعنی اس لیول پہ جا کے بندہ ہوتا ہے. دو دوست ہی ہیں، کوئی یار ہیں، کوئی بھی لوگ ہیں، وہ آپس میں بات کر رہے ہیں اور وہ بات کرتے کرتے اس کو اکثر یہ ہوتا ہے ایک فارمیلٹی ہوتی ہے، سرٹن باؤنڈریز ہوتی ہیں. بندہ کہہ بھی نہیں سکتا یار پلیز میری یہ بات کسی کو بتانا نہیں، شرم کے مارے لحاظ سے سوشل باؤنڈریز ہوتی ہیں یا کلچرل باؤنڈریز ہوتی ہیں جس کی بھی وجہ سے واٹس ایور، بٹ آنکھوں کے اشارے سے ہی وہ یہ بات اگر کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے جا حدث الرجل الحدیث ثم التفت وهي امانۃ، کہ کسی آدمی نے تم سے کوئی بیان کی پھر اس نے اپنی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھا، یعنی سارٹ آف تمہیں آئیڈیا ہو گیا کہ یہ دس از سم سیکریٹ، یا یہ کوئی امپورٹنٹ بات ہے جو یہ بندہ مجھ سے کر رہا ہے. تو اگر تمہیں آئیڈیا بھی ہو گیا کہ امپورٹنٹ بات ہے تو بھی تم نے آگے کسی سے اب نہیں کرنی، تم اس کے امین بن گئے، امانت دار ہو گئے، اور تم نے آگے اب یہ بات نہیں کرنی، اگر کی تو خیانت میں آ جائے گی. واللہ عالم. بہرحال یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ کیٹیگوریکلی ایک ابو داؤد کی روایت سے پتہ چلتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجالس بالامانہ، مجالس جتنی بھی ہیں وہ امانت ہوتی ہیں، الا ثلاثۃ مجالس سفک دم حرام او فرج حرام او اقتطاع مال بغیر حق. یہ تین چیزوں کے علاوہ ایک مجالس جو ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام گیدرنگز ہوتی ہیں، گیٹ ٹوگیدرز ہوتے ہیں، آپس میں جب لوگ بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، اپنی ڈسکشنز کرتے ہیں، تو وہ امانت ہوتی ہیں. المجالس بالامانہ، انہیں آپس میں ایسے ہی ایک دوسرے کے آگے بیان کرنا، یا جو بندہ وہاں پریزنٹ نہیں ہے، ایبسنٹ ہے، یا جس کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے بات کا، اس سے جا کے وہ باتیں کرنا خیانت میں آ جائے گا. تو اسی لیے فرمایا المجالس بالامانہ. تو بہرحال اس کا ظاہر ہے آف کورس ایک تو جھوٹ، اور پھر دوسری یہ امانت ایک ایسی چیز ہے جس میں عام طور پہ خیانت بالکل ایمپل ہمیں نظر آتی ہے ہوتے ہوئے معاشرے میں. اور فزیکل کے علاوہ تو ان چیزوں کو تو ہم جھوٹ یا خیانت سمجھتے ہی نہیں ہیں، جو ان احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں بھی جھوٹ اور خیانت کی ہی قسموں میں سے ہیں.
بہرحال لیکن اگر کوئی آف کورس کسی کی انٹینشن بالکل صحیح ہے، جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس ویقول خیرا وینمی خیرا، ایک بندہ دوسرے دو لوگ ہیں آپس میں لڑنے پہ لگے ہوئے ہیں اور ان کی صلح کرانے کے لیے کوئی بندہ اگر اپنی طرف سے کوئی بات لگا کے کسی حکمت کے تحت کسی کی صلح کرانے کے لیے، تو وہ آف کورس جھوٹ نہیں ہو جائے گا، وہ تو کسی اچھائی فار دا گریٹر بینیفٹ. بٹ ظاہر ہے عام طور پہ جو بات بات پہ جھوٹ اور دھوکہ اور فریب اور خیانت چل رہی ہے، اس کے بارے میں حدیث میں ہمیں کیٹیگورک اتنی ساری وعید نظر آتی ہے کہ اس سے بچنا ہر مسلمان کے لیے یقیناً بہت ہی ضروری ہے. اور پھر منافق کی آف کورس تھرڈ چیز جو فرمائی تھی، اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان، وعدہ کر کے جھوٹ بولنے والا منافق ہے، امانت میں خیانت کرنے والا منافق ہے، اور آف کورس وعدہ خلافی کرنے والا منافق ہے. ایفا عہد کو اتنی زیادہ امپورٹنس دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یعنی یہ منافق کی عام طور پہ جو تینوں نشانیاں بتائیں، ان تینوں نشانیوں کے آگے ایک دوسری مسلم شریف کی روایت ہے جس کے اندر یہ بھی آتا ہے وَإِن صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، کہ ایک بندہ ہے وہ عام طور پہ بہت بڑا اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، وَإِن صَلَّى وَصَامَ، وہ بڑا روزے دار نمازی ہے، روزے دار ہے، اور وہ یہ ازیوم کر کے بیٹھا ہے، وَزَعَمَ، اس کا گمان یہ ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے بھائی أَنَّهُ مُسْلِمٌ، میں تو بہت بڑا مسلمان ہوں، میں نے تو کتنی لمبی میں نفلیں پڑھتا ہوں پوری رات، میں تو اتنے لمبے ہر دوسرے ہفتے میں اتنے روزے رکھتا ہوں، میں تو اتنا بڑا نمازی اور روزے دار ہوں. لیکن حدیث پاک میں آ رہا ہے کہ وہ پھر بھی منافق ہوگا اگر اس کے اندر ان تین میں سے کوئی ایک بھی بات پائی گئی. تو بہرحال وہ گمان کرتا رہے، اور پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ وَإِن صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، وہ یہ گمان کرتا رہے وہ بہت بڑا مسلمان ہے، لیکن اگر وہ جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے یا امانت میں خیانت کرتا ہے، تو وہ منافقوں میں سے ہی ہوگا. یعنی ظاہر ہے آف کورس اس میں یہاں پہ وہ جو عقائد کے اعتبار سے تو منافق نہیں ہوگا، اس کا عقیدہ تو اللہ پر ہوگا، وہ نمازی روزے دار ہوگا، ایک نہ ایک دن جنت میں وہ ضرور جائے گا، لیکن یہ وہ خصلتیں ہوں گی جو خدا نخواستہ اسے ایک مرتبہ جہنم کی آگ میں نہ دھکیل دیں. اس وجہ سے ان سے بار بار وعید اور ظاہر ہے بتانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اسی لیے ایک دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیدۃ دین، کہ وعدہ بھی ایک طرح کا قرض ہے. جو کوئی کسی سے وعدہ کرتا ہے، ایفا عہد کو عام طور پہ کیونکہ بالکل ہی لوئسٹ کیٹیگری میں سمجھا جاتا ہے، اور وعدہ خلافی تو بالکل نارمل ایک نارم بن گئی ہے، لیکن فرمایا علیدۃ الدین، جب کوئی کسی سے وعدہ کرتا ہے، کمٹمنٹ کرتا ہے، تو اسے پورا کرے، اسے دین سمجھے، اسے قرض سمجھے، اسے لون سمجھے اپنے اوپر. ایک کمٹمنٹ کیا ہے تو اسے پورا کرے، اسے آنر کرنے کی کوشش کرے. یہ اگر کمٹمنٹ جو آنر ہی نہیں کر سکتا تو اس کمٹمنٹ سے اپنے آپ کو بچائے، دور رکھے، بجائے اس کے کہ جھوٹا کمٹمنٹ کر لیا، خیانت کر لی. ان چیزوں سے اسی لیے بار بار ایمفسس کے ساتھ ہمیں روکا جاتا ہے. اور اسی لیے ایفا عہد بھی ایک وہ چیز ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ ایمفسس کے ساتھ شریعت نے ہمیں ایگزامپلس کے ساتھ سمجھایا. ایک دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے جو رول ماڈل تھے، لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہم سب کے لیے کیونکہ ایک رول ماڈل تھا، تو ان کا کیا ایفا عہد کا معیار تھا. ظاہر ہے آف کورس وہ ایک ہمیں عبداللہ بن ابی الحمصہ کی رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مرتبہ پرانی مکی زندگی کی ایک سٹوری سناتے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ بایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان یبعث وبقیت له بقیۃ فوعدت ان آتیہ بہا فی مکانہ، کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پہلے مکی زندگی میں، نبوت سے بھی پہلے کی بات بتا رہے ہیں، یعنی ابھی نبوت بھی نہیں ملی تھی، اس زمانے میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کوئی سودا کیا، اور سودا کوئی بھی جو بھی بے کی، اور اس کے بعد کچھ پیمنٹ ابھی کی، اور باقی جو پیمنٹ تھی یا جو ڈیلیوری تھی واٹ ایور دا آئٹم واز، وہ اس کے لیے انہوں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں ابھی آتا ہوں تھوڑی دیر میں اور میں آپ کو دیتا ہوں، اور وہ وہاں سے تشریف لے گئے. اور بہرحال پھر آگے فرماتے ہیں کہ فنسیت، میں اس کے بعد بھول ہی گیا کہ میں نے یہ کمٹمنٹ بھی کیا تھا. فذکرت بعد ثلاثا فاذا ہوا فی مکانی، 3 دن بعد فرماتے ہیں کہ مجھے یاد آیا تو میں فوراً اس جگہ پہ پہنچا جہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کمٹمنٹ کیا تھا یا وہ ڈیل کی تھی، بے کی تھی، ٹرانزیکشن کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں موجود تھے. اور انہوں نے کہا لقد شککت علی انا ہاہنا منذ 3 انتظرک، کہ یار تم نے تو مجھے بہت تکلیف میں ڈالا، میں 3 دن سے یہاں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں کیونکہ تم نے مجھ سے کمٹمنٹ کیا تھا. بتانے کا مقصد ظاہر یہ ہے
کہ اگر کمٹمنٹ کیا ہے، وعدہ کیا ہے، وعدہ خلافی اس کی نہایت اتنا بڑا جرم ہے کہ 3 دن بھی وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویٹ فرماتے رہے اس بندے ان صحابی کا، ان کا ویٹ کرتے رہے اور وہاں پہ انتظار میں رہے کہ وہ واپس آئیں اور جو بھی کمٹمنٹ ہے اسے کنکلوڈ کیا جائے، تاکہ جو وعدہ خلافی ہے وہ نہ یہاں پہ ہو۔ میں نے اس سے کہا ہے کہ میں یہاں پہ ویٹ کروں گا تو میں یہیں ویٹ کرتا رہوں، چاہے 3 دن تک انہیں وہاں پہ اس کا ویٹ کرنا پڑا۔ اور ظاہر ہے مین چیز از انٹینشن۔ اگر کسی بلا وجہ کوئی ایسی خارجی کوئی ایکسٹرنل وجہ سے بندہ کسی کمٹمنٹ کو آنر نہ کر سکے تو وہ اس چیز میں نہیں آتا ہے، اور ظاہر ہے وہ اس سے بری ذمہ ہوگا، لیکن یہ اسی کے لیے کہ انٹینشن ہی بندے کی ہے کہ میں دھوکہ دوں گا، فراڈ کروں گا، اس صورت میں اس کی سخت وعید ہے وعدہ خلافی کی۔ کیونکہ جیسے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں، اذا وعد الرجل اخاه ومن نیته ان یفی ولم یحی للمیعاد فلا اسم علیہ، اگر کوئی بندے کی نیت پیور ہے کہ وہ اس وعدے کو پورا کرے گا، لیکن کسی اس کی نیت ہے، انٹینشن ہے اور بالکل ارادہ ہے، لیکن کسی ایکسٹرنل وجہ سے وہ نہ کر پایا، تو وہ پھر وعدہ خلافی کے اس پہ نہیں آئے گا، ظاہر ہے، آف کورس میک سینس۔ مگر کوئی کسی کی انٹینشن ہی خراب ہے تو اس کے بارے میں سخت وعید اور سخت عذاب اور نعوذ باللہ جہنم کے یہ ہمیں وعیدیں نظر آتی ہیں، کیونکہ اسی لیے ان 3 صفات ایسی ہیں جن سے ہر مسلمان کو ظاہر ہے بچنا چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، ایک جھوٹ، ایک خیانت اور ایک وعدہ خلافی۔ تو یہ تینوں چیزوں جو ہیں انہیں اسی لیے منافق آیا تو منافقی ثلاثن فرمایا کہ یہ تینوں منافق کی نشانی ہے، ان سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ بس دعائے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔